اللہ کی عزت تکریم معزز باوقار سادات کرام مشائخین اعظام بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت گل گلزار قادریت حضرت علامہ مولانا سید محمد شفیع میاں بابو قادری الجیلانی دامت برکاتہم القدسیہ، اردل عزیز حضور پیر طریقت رہبر شریعت گل گلزار قادریت، اولاد غوث اعظم سید محمد شاکر علی بابو قادری الجیلانی دامت برکاتہم القدسیہ، ہمدرد قوم و ملت مقدم گرامی وقار حضور پیر طریقت رہبر شریعت گل گلزار قادریت سید احمد حسین بابو قادری الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ، مخدوم گرامی وقار فاضل جلیل عالم نبیل حضور سیدی سرکار سید عبدالحبیب میاں بابو قادری الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ، نقیب جلسہ فاضل گرامی حضور سید وسیم میاں بابو اشرفی دامت برکاتہم العالیہ و دیگر معزز باوقار سادات کرام علماء ذوی الاحترام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلان ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین وعلى الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میں ان تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ بغیر ٹیکے کے بیٹھے ہیں یہاں اور تھوڑے دور بیٹھے ہیں، مجمع میں جگہ خالی ہیں، آپ اٹھ جائیں تمام کے تمام اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ پنڈال میں تشریف لائیں۔ آپ کی ذرا نوازیاں ہوگی، کرم نوازیاں ہوگی۔ اب بڑے محترم لوگ ہیں، اس لیے کہ جب حضور کے نام کی محفل سجاتے ہیں اور جو لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں تو اللہ کے مقدس فرشتے اس سے اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو یہ ہماری اور آپ کی سب کی خوش بختی ہے کہ آج دربار قادریت میں اپنا خراج پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں، اور سینکڑوں شہزادے مخدوم زادے جنہیں کہا جا سکتا ہے وہ اس وقت حاضر ہے، اور ان کی معیت میں ہم اور آپ محبوبان الہی کا ذکر کریں گے، اور ان کی برکتوں سے انشاءاللہ ہم سب سرفراز کیے جائیں گے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار پورا مجمع مل کے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا جمیل قادری رحمت اللہ تعالی علیہ حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اپنا خراج پیش کرتے ہوئے یوں عرض کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ جب حشر میں تشریف لائیں گے، اسے میں سبحان اللہ بولوانے کی بڑی ٹرک جانتا ہوں، ہے نا؟ ہاں، اور مجھے بڑے ان شہزادوں کی دعاؤں سے بڑے طریقے آتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ مجھے کہنا نہ پڑے، وقت بڑا کم ہے ہمارے پاس، اور کچھ باتیں آپ کے سبحان اللہ کے ذریعے اور مجھے کہنے کی سعادت نصیب ہو جائیں۔ تو میں شعر پیش کر رہا ہوں، اور یہ ان کی میں شان بیان کر رہا ہوں کہ جن کی شان سے بڑھ کر اللہ نے کسی کو شان والا بنایا ہی نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ جب حشر میں تشریف لائیں گے، سبحان اللہ، محمد مصطفیٰ جب حشر میں تشریف لائیں گے تو اپنے نام لیواؤں کو اشارے سے چھڑائیں گے، تو اپنے نام لیواؤں کو اشارے سے چھڑائیں گے، اور جو محشر میں پکاریں گے اغیثنی یا رسول اللہ، جو محشر میں پکاریں گے اغیثنی یا رسول اللہ، تو ان کی دستگیری کے لیے سرکار تشریف لائیں گے، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، ان کی دستگیری کے لیے سرکار تشریف لائیں گے، اور رہا ہے ورد جن کا یا رسول اللہ دنیا میں، یعنی دنیا میں جو یا رسول اللہ کہتا ہوگا اس کو وہاں فائدہ ملے گا، ہاں، ورنہ یہ وہابڑے چوبیسیے یہ سب گمراہ کو کسی چیز کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ جو اس دور میں شہزادوں کو نہیں مانتا وہ رسول اللہ کو کیا مانے گا؟ وہ زاہد میں اب آپ کی درگاہ کے اوپر نہیں آ سکتا تو وہ وہاں قیامت کے دن حضور کا قرب کیا پائے گا؟ پتہ یہ چلا قیامت کے دن بھی حضور کا جو ہے قرب وہی پائے گا جو دنیا میں بھی یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہوگا۔ سبحان اللہ، حق، میں نے اپنے ایک شیخ سے سنا نا تو مجھے حیرت ہے کہ انہوں نے بہت آسان بات ہم سب کو سمجھا دی جو آج تک ہمارے بزرگ ہمارے مشائخ سمجھاتے آ رہے ہیں۔ عقیدہ وہی سچا ہے جو لوگ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، ہاں، ورنہ یہ سب جھوٹے کذاب ہیں اور نیرے بدبخت لوگ ہیں، اس لیے کہ سنی تجھے اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ تجھے رسول اللہ کی محبت سے سرفراز کر دیا گیا ہے، تجھے اہل بیت اطہار صحابہ اولیاء کی محبت سے سرفراز کیا گیا ہے، اور یہ اتنا بڑا شرف ہے، اتنا بڑا شرف ہے کہ اگر بنی اسرائیل کے اس زمانے کے اولیاء کے دروازے پر اصحاب کہف کی غار پر اگر کتا بیٹھ جاتا ہے تو اس کتے کا ذکر جو ہے قرآن کرتا ہے، اور بازوز محشر اسے انسان کی صورت دے کر جنت کا حقدار کر دیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء۔ تو اے غلامان قادریت اپنی قسمت پر ناز کرو، اس لیے کہ ہمارے یہاں تو حال یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ جو کچھ دکھا رہے ہیں نا یہ الٹے چشمے پہنا کر دکھا رہے ہیں، ورنہ حقیقت حال سے جنہیں آگاہی ہوتی ہے تو پھر وہ وقت کا امام اعظم بھی سیدنا امام جعفر صادق کی بارگاہ میں گھٹنا ٹیک دیتا ہے، حضرت امام محمد باقر کی بارگاہ میں جا کر گھٹنے ٹیک دیتا ہے، امام شافعی جیسا قلندر بھی اپنے آپ کو محب رسول ثابت کر کے لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ایک مذہب اور مسلک کا امام ہونے کے باوجود بھی مجھے اپنے کارناموں پر نہیں، اگر میری نجات کسی پر منحصر ہے تو وہ رسول اللہ کی اہل بیت کی
کی محبت پر ہے. یعنی یہ ہمارا وجدان ہونا چاہیے اور ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اور یہ کون کر سکے گا قیامت کے دن اور کس کو فائدہ ہوگا؟ کہتے ہیں رہا ہے ورد جن کا یا رسول اللہ دنیا میں، وہ محشر میں طفیل شاہ دین انعام پائیں گے. وہ طفیل محشر میں طفیل شاہ دین انعام پائیں گے. اور ہماری کمزوریاں ہم اور آپ جانتے ہیں. وہ اشارہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اگرچہ خاطی و عاصی ہیں ہم، لیکن یقین یہ ہے، اگرچہ خاطی و عاصی ہیں ہم، لیکن یقین یہ ہے رسول اللہ ہماری حشر میں بگڑی بنائیں گے. ہاں، اور حضور کی شان سے بگڑی بنائیں گے. میں آگے کی گفتگو میں عرض کروں گا، لیکن میں اس بات پر رک کر ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں کہ قیامت کے دن حضور جو خاطی اور عاصی کی جو بگڑی بنائیں گے نا، وہاں کیفیت یہ ہوگی کہ بڑے بڑے ابرار، بڑے بڑے نیکوکار لوگ بھی گنہگاروں کے پاس صرف آہستہ سے اتنا کہیں گے کہ ایک آدھ دو گناہ قرضے کے طور پر دے دو تاکہ کم از کم رسول اللہ کی شفاعت سے بہرابر ہوا جا سکے. یعنی یہ شان ہوگی حضور کی شفاعت کبریٰ کی. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضور آج بھی اپنے روضہ انور میں جسم اور روح کے ساتھ آج بھی باقید حیات ہے. یہ ہمارا اور آپ کا بہت ہی سونا اور پیارا عقیدہ ہے، جس کو صحابہ کے دور سے لے کر آج تک اسی پر ہمارا اور آپ کا جو ہے رجحان ہے. اور اللہ تعالی ہماری نسلوں کو بھی اسی عقیدے پر قائم اور دائم فرمائے. آگے کی گفتگو میں جو ہے میں ایک پیر اور مرید، ان کا تعلق کتنا گہرا ہونا چاہیے اور مرید کو اپنے پیر سے کتنی محبت کرنی چاہیے، اس حوالے سے چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا. آپ میں سے شاید کوئی ایسا فرد نہیں ہوگا کہ جو کسی نہ کسی پیران اعظام سے مرید نہ ہو. ہر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پیر کے دامن سے وابستہ ہے. اور یہ ہماری آپ کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ یہاں جو ہاتھ شہزادوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں، یہ یہیں بیٹھے بیٹھے ہمارا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دلوا دیتے ہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے. اس کو میں حقیقت سے آشنا جو ہمارے بڑے لوگ گزرے ہیں انہوں نے جو اس کو باور کرانا ہے وہ باتیں بھی عرض کروں گا. لیکن سب سے پہلے میں قرآن عظیم کی اس آیت کریمہ کا مفہوم اور اس کے حوالے سے جو مفسرین کے اقوال ہیں وہ میں آپ کے سامنے نظر کرتا ہوں. غور سے سنیں گے. ہمارے یہاں اس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. ہم اور آپ جو سمجھ رہے نا ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی اہمیت کی حامل چیز ہے جس کو لوگ یک لخت جو ہے بھلائے جا رہے ہیں. یاد رکھ لیں، فلاح کامیابی یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری کامیابی، ایک باطنی کامیابی. ظاہر میں بھی جو بندہ کامیاب ہونا چاہے اس سے بھی پیر کی ضرورت ہے، اور باطن میں بھی جو کامیاب ہونا چاہیں اس سے بھی پیر کی ضرورت ہے. اور ہمارے اسلاف کے اقوال ملتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا تو فرمایا اس کا پیر جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے. یعنی شیطان اسے جہاں چاہے لے جا سکتا ہے، لیکن پیر کی طاقت جو ہے نا کڑی در کڑی، سلسلہ بسلسلہ. اب میں یہاں رک کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ صدیوں کے بعد ہم زاہد میاں بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے 79 عرس میں اس وقت حاضر ہیں. یعنی اتنے سال کے بعد بھی وہ مزار میں رہتے ہوئے ان کو گزر گئے، لیکن پھر بھی ہر سال جب ان کے وصال کا دن آتا ہے ہم اتنے سارے لوگ جمع ہو کر ان کی بارگاہ میں خراج کیوں پیش کرتے ہیں؟ یہ قبر میں رہ کر اندازہ بتا رہے ہیں کہ سلسلے اگر مضبوط ہو اور کڑیاں مضبوط ہونا تو وہ مرنے کے بعد بھی مارے نہیں جاتے، وہ قبروں میں رہتے ہوئے بھی زندوں کی طرح تصرف فرماتے ہیں. اور یہ ہر ولی کے لیے ہے، لیکن میں جو صاحب عرس کے اندر بیٹھا ہوں تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. اور یہ کڑیاں کتنی مضبوط ہیں، اللہ اکبر، دنیا اس کا تصور پیش نہیں کر سکتی. اب یہ وہابی یہ کہتا ہے کہ یہ تو سنیوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا. قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ مرید بناؤ، یہ مرید بنو. حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ وسیلہ تلاش کرو. میں آپ کو قرآن پیش کر رہا ہوں. سورہ مائدہ 6 پارہ آیت نمبر 35. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے
ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. پہلا کہا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور پھر کہا اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. یہ دیکھیے مشائخ نظام تشریف لا رہے، نعرہ تکبیر اور رسالت سے ان کا استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اولاد غوث اعظم. ماشاءاللہ یہ ہماری اور آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس وقت خانوادہ سید شاہ بوا اور بالخصوص خانوادہ زاہد میاں بوا کے اکثر و بیشتر صاحبزادگان رونق اسٹیج ہیں. میری مراد حضور پیر طریقت رہبر شریعت سیدی سرکار الحاج سید محمد یوسف میاں باپو قادری الجیلانی دامت برکاتہم القدسیہ، حضور پیر طریقت سیدی سرکار اولاد غوث اعظم سید ابراہیم میاں باپو قادری الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ، ہمدرد قوم و ملت مشفق و مہربان حضور پیر طریقت رہبر شریعت مقبول بارگاہ غوث اعظم حضرت علامہ مولانا سید محمد ظہیر الدین باپو قادری الجیلانی دامت برکاتہم القدسیہ بھی جلوہ فگن ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان شہزادوں کا سایہ تا دیر ہم سب پر قائم اور دائم فرمائیں اور ان کے فیوز و برکات سے اللہ ہم سب کو بہراور فرمائیں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور پھر فرمایا اس کی راہ میں جہاد کرو اس امید پر کہ اللہ تمہیں فلاح یعنی کامیابی عطا فرما دے. قرآن عظیم میں لفظ فلاح کا استعمال ہوا کامیابی کے حوالے سے. اب اس سے پتہ یہ چلا کہ کامیابی چاہے ظاہری چاہیے چاہے باطنی چاہیے، اور یہ دونوں کامیابی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوی افریقہ میں فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کامیابی اگر کسی چیز پر منحصر ہیں تو وہ پیر کامل کی صحبت پر منحصر ہے. یعنی جس کا ہاتھ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہوگا، رسول اللہ کے بیٹے کے ہاتھ میں ہوگا، تو یہ دونوں کامیابیاں مل سکتی ہے. اب اس پر مفسرین کے اقوال کیا ہے؟ لفظ وسیلہ جو استعمال ہوا، حضرت شاہ محدث دہلوی ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس وسیلہ سے مراد پیر طریقت مرشد کامل ہے. یعنی اللہ نے جو فرمایا کہ اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اس سے مراد پیر ہے. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے پیر کے بنا تک کوئی خدا تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن میں سنا رہا ہوں، اس کا مفہوم سنا رہا ہوں اور مفسرین کے اقوال سنا رہا ہوں. لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں بٹھا لیں، مفسرین کے دوسرے اقوال یہ ہیں کہ خدا تک پہنچنے کے لیے دو دروازے ہیں. ایک دروازے کا نام دروازہ نبوت ہے، ایک دروازے کا نام دروازہ ولایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی صبح قیامت تک نبی نہیں آئے گا، یعنی نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے جو ہے برہان بنا کر بھیجا. اس لیے حضور سے پہلے بھی، حضور کی آمد کے بعد بھی اور صبح قیامت تک اگر یہ دور کسی کا رہے گا تو وہ رسول اللہ کا دور رہے گا. یعنی یہ سارے زمانے حضور کے زمانے، پہلے جتنے انبیاء ان کے زمانے محیط، علاقے محیط، ان کی جگہ محیط، ہر جگہ جو ہے حدود میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا اختصاص نہ کیا گیا، بلکہ رسول اللہ کو رسول مرسل بنا کر، سید المرسلین بنا کر، رحمت للعالمین بنا کر، ساری کائنات کے لیے خاتم النبیین بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا. پتہ یہ چلا حضور کی آمد کے بعد نبوت کا دروازہ تو بند ہے، لیکن فیضان نبوت آج بھی جاری اور ساری ہے. اور وہ فیضان ملے گا کہاں سے؟
تو نجف اشرف سے ملے گا. زور سے سبحان اللہ بولنے کے لیے کہوں گا نہیں. نجف اشرف سے ملے گا, کربلا معلّہ سے ملے گا, بغداد معلّہ سے ملے گا, اجمیر سے ملے گا, کلیر سے ملے گا. اور یہ کہوں تو بجا ہے کہ اگر اونا کی دھرتی میں رہتے ہو تو اس بارگاہ کا فیضان سید شاہ بابا کی بارگاہ سے ملے گا, اور ان سے ہوتے ہوا زاہد میاں بابا سرکار سے نصیب ہوگا. اچھا مجھے یہ بتائیے, آپ میں سے جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں, آپ دوسری برادری کے لوگ شہزادوں کے سوا, ہم میں سے کوئی زاہد میاں بابا کا بیٹا ہے یا زاہد میاں بابا کا رشتہ دار ہے؟ نہیں ہے ہم میں سے کوئی. لیکن یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں نا, وہ سارے کے سارے اس کڑی سے ملے جلے لوگ ہیں. یعنی ان کی اہمیت یہ ہے کہ انہیں جو اوپر بٹھایا جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں اتنی عزت دینے کی کیا ضرورت ہے. میں نے کہا تو نے پیر کا درجہ ہی جانا نہیں کہ پیر کتنا مقبول ہوتا ہے اس بارگاہ میں. یہ شہزادے جو بارگاہ میں جاتے ہیں نا, یعنی غسل شریف کے موقع پر ابھی آپ دیکھیں گے, یہ ان کی بارگاہوں کی حاضری لوگ معمولی نہ سمجھے. ارے 2 ٹکے کا چند لوگوں کے ووٹوں پر جیت کر اگر کوئی آفس میں بیٹھ جائے تو لوگ کہتے ہیں اونا میں فلاں کی چلتی ہے, فلاں کی چلتی ہے. تو برکاتی بابانگے دوحل یہ کہتا ہے کہ جب ایک کافر اور مشرک کو اگر چند ووٹوں کے ذریعے کرسی اور آفس میں بٹھا دو تو سب جگہ اس کی چلتی ہے. تو زاہد میاں جو ہے وہ کسی آفس کا مالک نہیں, دربار غوثیت کا وہ کلندر ہے. ان کے پاس جو پہنچ جاتا ہے اسے بھی وہ مالا مان کر دیتے ہیں. ارے کافروں کی طاقت اتنی زیادہ مانی جا سکتی ہے تو سیدوں کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. لیکن جس کے پاس ہنر ہونا چاہیے نا, اور اس ہنر کے لیے ہمارے اور آپ جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں جو صرف بریانی کے مرید ہو, صرف حلوے کے مرید ہو, نہیں, بلکہ اس کے لیے امیر خسرو چاہیے, نظام الدین اولیاء چاہیے, بابا فرید چاہیے, بابا قطب چاہیے, غریب نواز چاہیے. اور میں ایک بات یہ کہہ دوں تو حقیقت ہوگا کہ اگر پیر سے محبت کسی کو کرنا سیکھنا ہو نا تو وہ جنید باصفا اور حضرت شیخ شبلی کو پڑھ لیا کریں. ہاں یہ بہت بڑے لوگ ہیں, اور ان کا ادب کا عالم کیا تھا. یعنی وہ اپنے پیروں کا کتنا ادب کرتے تھے. آج ہمارے اندر سے سب سے بڑی کمزوری یہ آ گئی کہ ہم کما حق کہوں ان کے مراتب جان نہ سکے. ان کی ارادتوں میں ضرور آئے, ان کے ہاتھ میں ہاتھ ضرور دیے, لیکن ہم نے ان کی شانیں اور عظمتیں جاننے کی کوشش نہ کی. لوگ اس کو دوسرا روپ دینے لگے. میں آپ کو ایک بات صحیح بتا دے رہا ہوں, ابھی الیکشن ایک گئے اور ابھی ایک آ رہے ہیں, اور ہر کوئی آدمی پٹا ڈال کے گھومتا یہ سمجھانے کے لیے ہے میں کوئی سیاسی آدمی نہیں. ہر بندہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کسی نہ کسی پارٹی سے جوائن ہے, اور ہر پارٹی والا اپنے ہر آدمی کا خیال رکھتا ہے. میں کہتا ہوں دنیا میں 2 ٹکے کی پارٹیاں اگر اپنے ہر فرد اور ہر آدمی کا خیال رکھتی ہے تو میں کسی عام بات نہیں کر رہا ہوں, یہ ان نفوس قدسیہ کی بات کر رہا ہوں جن کی باتوں کو صرف زمین پر نہیں آسمانی دنیا میں بھی بڑی شان سے مانا جاتا ہے. یعنی آسمان پر. اور اس سے بڑی بات اور کروں کہ ان کی باتیں بذات خود اللہ بھی مانتا ہے. یعنی وہ جو کہہ دیتے وہ ہو کر رہ جاتا ہے. اور اس کی سینکڑوں مثالیں میں بابا نظام الدین اولیاء کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنے پیر سے کسی محبت کی اور پھر ان کو فیضان کیا ملا. حضرت سیدنا بابا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ یہ خانوادہ حسینیت اور خانوادہ حسنیت کے, یہ حسینیت کے وہ عظیم الشان قلندر ہیں کہ جن کا آج بھی پاور پورے ہندوستان پر چلتا ہے. اور ان 5 نفوس قدسیہ میں سے ایک وہ ذات ہیں کہ جن کو غریب نواز نے بذات خود اس ہندوستان کی جو ولایتیں ہیں نا, یہ ساری چیزوں کے اندر یہ 5 نفوس قدسیہ کا دخل ہے. ان میں سے حضرت نظام الدین اولیاء بھی شامل ہے. یعنی ہندوستان میں ہوتا وہی ہے جو دلی کا نظام الدین چاہتا ہے. یہ ان کی شان ہے. اور اللہ نے بڑے خاندان میں جو ہے جنم دیا اور ولادت باسعادت ہوئی, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی.
کہ اللہ اکبر، لوگوں نے آپ کے آبا و اجداد اور خاص کر کے آپ کے مرشد وقار حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنجشکر رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی باروب شخصیت کی بارگاہ میں آپ کو وہ شان نصیب ہے کہ جس کو پیش کرنے کے بعد لوگ یہ بیان کرنے پر مجبور ہیں کہ اگر محبت سیکھنا ہونا تو نظام الدین اولیاء سے سیکھنی چاہیے. ہاں مرید بننا ہو تو نظام الدین اولیاء جیسا بننا چاہیے. اور پھر پیر کا فیضان کیسا برستا ہے؟ اگر مرید اس شان کا مالک ہو جائے تو پھر پیر کیسے نوازتا ہے، اس کو بغور سماعت فرمائیں. حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب دلی کی سرزمین پر آ گیا اور دلی کی سرزمین پر آنے کے بعد میں نے حضرت بابا فرید الدین گنجشکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک بھائی حضرت خواجہ نجیب الدین رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کر لی. یعنی میری ان سے ملاقات ہوئی، اور جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ اکثر باتوں میں حضرت بابا فرید الدین گنجشکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کرتے، یعنی وہ باتوں میں ان کا نام لیا کرتے. اب سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے نجیب الدین سے ان کا ذکر سنا، ان کی باتیں سنی، تو دل میں یہ خیال پیدا ہوا، کہا کہ اللہ کرے کوئی موقع ایسا نصیب ہو جائے کہ جلد از جلد میں بابا فرید سے ملاقات کر لوں. لیکن ابھی ملاقات ہے نہیں، ابھی صرف ان کے بھائی سے ملے، ابھی ان کی گفتگو سنی. اس کے بعد خواجہ صاحب فرماتے ہیں، یعنی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے بابا فرید کا نام تو ایک تو ان کے بھائی سے سنا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جس مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا نا، وہاں میرے استاد سے ایک بندہ ملنے آیا، اور وہ بندے نے بھی ملتان کے شہنشاہ حضرت بابا فرید الدین گنجشکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کیا. اور جب وہ ذکر کرنے لگے تو میرے دل میں اور ذوق بڑھنے لگا، یعنی ان کی چرچا سننے کے بعد. لیکن اس سے پہلے وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بہاؤالدین زکریا ملتانی کا ذکر خیر کیا، لیکن مجھے بابا فرید سے بڑی محبت تھی، میں نے کوئی توجہ نہ دی اور نہ میں کبھی ان کی طرف مائل ہوا. لیکن اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب بابا فرید کی تڑپ بڑھنے لگی تو مرید کی محبت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے. آپ چاہیں جن سے بھی مرید ہیں، اتنے سارے صاحبزادگان یہاں موجود ہیں، میں سب کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ الحمدللہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی صاحبزادے سے ضرور مرید ہیں. سنو، حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ بابا کا نام سننے کے بعد میری محبت میں اپنے آپ میں نہ رہ سکا، بے اختیار ہو گیا. اور حد تو یہ ہے کہ ابھی مرید نہ ہونے کے باوجود بھی میری محبت کا تقاضا یہ تھا کہ میں ہر نماز کے بعد اپنے پیر کے نام کی ایک تسبیح پڑھا کرتا تھا. اب مجھے ہی پوچھ لیں کہ آپ ظہیر الدین بابا کے مرید ہیں تو کیا کبھی تسبیح پڑھی؟ بڑا مشکل ہے، یعنی ذہن نہیں ہے نا، اس لیے لوگ نہیں پڑھ پاتے. لیکن یہ بابا نظام الدین اولیاء بتا رہے ہیں کہ اگر سچا مرید ہوتا ہے نا، ابھی ہاتھ دیا نہیں ہوتا، صرف ارادہ یہ ہوتا ہے کہ مرید بنوں گا، اس سے پہلے وہ بڑی کثرت کے ساتھ اپنے پیر کا ذکر خیر کیا کرتا ہے. آج لوگ کبھی کبھی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہر جلسے میں علی علی کیوں کرتے ہیں، ہر جلسے میں سیدہ کے خطبے کیوں پڑھے جاتے ہیں، ہر جلسے میں سیدنا امامین حسنین کریمین کے خطبے کیوں پڑھے جاتے ہیں، ہر جلسے میں غوث پاک کی شان بیان کیوں ہوتی ہے. سن لو، یہ بڑے لوگ ہیں، ہم نے ان شہزادوں سے یہی سیکھا ہے کہ ہماری ساری کشتیاں اگر کسی کے ہاتھوں سے پار لگنے والی ہے تو وہ پنجے تلے پاک ہے، اور فیضان پنجے تلے پاک کے سر و چشمے کا نام اگر کوئی ذات ہے تو اسے دنیا شیخ عبدالقادر جیلانی کہتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اور یہ ذکر ہمیں جو ہے قیامت تک جو ہے ہمارے دلوں کو بھی زندہ رکھیں گے، یہ ذکر ہمارے ایمان کے تقاضوں کو بھی زندہ رکھیں گے، یہ ہمارے عقیدے کو کبھی مزلزل نہ ہونے دیں گے، بلکہ جہاں تزلزل آیا اسی وقت جو ہے ان کی روحانیت سہارا دیتی ہے، اور فوراً ہی وہ جیسے محی الدین ہے ایسے یہ محی امت بھی ہے کہ وہ امت کو بھی دوبارہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کوئی نظام الدین اولیاء جیسا مرید بنے. پھر فرماتے ہیں کہ محبت کے تقاضے اور بڑے.
ہر نماز کے بعد تو ایک تسبیح گھماتا ہی تھا، لیکن فرمانے لگے جب محبت اور زیادہ بڑی نا تو فرماتے تھے کہ اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک کہ 10 مرتبہ یا شیخ فرید الدین نہ کہہ لیتا تھا۔ فرماتے 10 بار مولانا فرید الدین نہ کہہ لیتا تھا، اس وقت تک سوتا نہیں تھا۔ ابھی مرید بنے نہیں، پھر یہ کیفیت ہے۔ اب مجھے بتاؤ نظام الدین اولیاء جب مرید بنے ہوں گے تو ان کے فیضان سے کتنے مالا مال ہوئے ہوں گے۔ آج ہمیں اپنا احتساب کرنا ہوگا، ہم جن سے بھی مرید ہیں یا جن سے بھی بیعت ہیں، ہم چلتے پھرتے اپنے پیر کی روحانیت کا اظہار ہوتے ہیں، یاد رکھ لیں اس کو۔ آپ کو دیکھنے کے بعد بندہ یہ اندازہ لگاتا ہے کہ یہ فلاں سید صاحب کا مرید ہے، یہ فلاں پیر صاحب کا مرید ہے، اندازہ لگتا ہے صاحب۔ بلا تشبیہ اور تمثیل اگر ہم نے اور آپ نے اچھی طریقے سے زندگی گزار کر اگر ہم نے زندگی کے نیک اعمال کیے نا تو ہر کس و ناقص پہچاننے پر مجبور ہوگا کہ یہ نیک اور بھلا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ فیضان زاہد میاں سے مالا مال لگتا ہے، یا ان کے صاحبزادوں سے منسلک لگتا ہے۔ یہ ہمیں خود کو احتساب کرنا ہوگا۔ لیکن جس کو مرید بننا تھا نا تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی اللہ نے وہ عطا فرمائی کہ میں بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں ان سے مرید ہو گیا، اور مرید بننے کے بعد ان کے جو سلسلہ چشت کے طریقے کار تھے وہ بھی عطا فرمائے۔ لیکن سنو، نظام الدین اولیاء کو مرید کرنے کے بعد بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، کہا نظام، کہا کیا؟ کہا ابھی میں یہ چاہتا تھا کہ ہندوستان کی ولایت کسی کے حوالے کر دوں، اتنے میں غیب سے آواز آئی، کہا تھوڑی دیر رکو، دہلی کی سرزمین سے نظام الدین اولیاء آ رہا، یعنی تمہارا نام لے کر مجھے کہا گیا ابھی رکو، ابھی کسی کو یہ ولایت نہ دینا، نظام الدین آ جائیں ان کے حوالے کرنا۔ فرماتے ہیں، کہا نظام الدین سن، آج سے ہندوستان کی ولایت کا صحرا میں تیرے سر پہ سجا دیتا ہوں۔ بابا گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے ولایت کا وہ عظیم الشان صحرا ہندوستان کا آپ کے سر انور پر سجایا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں، کہا نظام الدین، کہا کیا؟ کہا میں نے جو اپنے سلسلے کے طریقے کار بتائے اس پہ کاربند رہنا، اس پہ سختی سے عمل کرنا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹوپی جو آتی تھی اس زمانے میں 4 تر کی ٹوپی کہتے تھے، 4 کونے والی، وہ عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنا خرقہ عطا فرمایا، ساتھ میں اپنی نالین عطا فرمائی۔ یہ سارے تبرکات سے آپ کو نوازا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں محبوب الہی کہ اسی وقت میرے دل میں یہ خیال آیا، کون کہتے ہیں؟ بابا نظام الدین اولیاء۔ وہ خیال کیا تھا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد کی منہ سے جو بات نکلنے لگی نا، یعنی وہ کچھ فرمانے لگے تو میرے دل میں خیال آیا، کہا جیتے جی جب بھی بارگاہ پیر و مرشد میں آؤں گا تو ایک کام ضرور کروں گا، اور وہ کام کیا ہے سنیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت یہ ارادہ اور خیال کیا کہ میرے دل میں یہ ارادہ ہے کہ میں اپنے پیر کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ قلم بند کر لیا کروں گا، یعنی لکھ لیا کروں گا، لکھوں گا اسے۔ اور ابھی یہ میرے دل میں خیال آنا ہی تھا کہ فوراً فرید الدین گنج شکر فرمانے لگے، کہا خوش قسمت ہے وہ مرید، یعنی ابھی بابا نظام نے خیال کیا، یہاں بابا فرید نے کہا خوش قسمت ہے وہ مرید جو اپنے پیر و مرشد کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات کو قلم بند کرے اور اس سے بے حد برکات بھی حاصل کرے۔ اور اس کے بعد فرمایا، اے نظام سنو، تمہارے متعلق میرے دل پر اللہ کی جانب سے ندا کی گئی ہے کہ نظام الدین کو معمولی نہ سمجھنا، یہ اللہ کا زندہ ولی ہے۔ یعنی یہ ابھی مرید بننے کے بعد بشارتیں مل رہی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر مرید کوئی نظام الدین اولیاء جیسا بن جائے تو بابا فرید کی طرح پیر آج بھی نواز سکتے ہیں، لیکن وہ محبت جو ہے نا وہ اتنی آسان بھی نہیں، اور جس سے یہ محبتیں ملتی ہیں نا تو اس میں یقیناً ان کے والدین کی دعائیں شامل حال ہوتی ہے کہ خاص پیر کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے، اور پیر کے فیضان سے بھی لوگ مالا مال ہوتے ہیں۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے آگے کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو جب میں نے پہلی بار دہلی میں دیکھا نا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اس گدڑی والے کے ساتھ ہی رہیں گے،
تو ان کے یہاں میں خدمت کے لیے رہ گیا تھا ایک زمانے میں، لیکن فرماتے کہ اس وقت میرے کچھ دوست آئے تھے جو سونا بنانے کا نسخہ بنانے کے لیے جو ہے بدایوں سے میرے ساتھ آئے تھے، لیکن فرماتے ہیں کہ وہ تو سونا بنانے کا نسخہ سیکھ گئے، کیمیا سیکھ گئے، اور اس کے بعد فرمانے لگے جب وہ واپس گھر پلٹنے لگے تو مجھے بھی دکھانے کے لیے آئے، اور میں اس وقت خانقاہ فریدیہ میں تھا، اور جیسے ہی مجھے دیکھا نا تو کہا نظام ادھر آ، میں دوستوں سے ملا، دوستوں نے مجھے وہ سونا دکھایا اور وہ کیمیا دکھایا، وہ نسخہ دکھایا اور کہا سن، کہا کیا؟ کہا یہ وہ نسخہ ہے جس کے ذریعے ہم سونا بنا سکتے ہیں، کہا اچھا، اور پھر انہوں نے سونا نکالا وہ بھی دکھایا، کہا اتنا سونا ہم نے کمایا، اگر تو بھی ہمارے ساتھ ہوتا نا تو تجھے بھی یہ نصیب ہو جاتا۔ کبھی کبھی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، اور یہ کبھی کبھی مریدوں میں بھی ہوتا ہے، یہ چوکھی بات ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا کہ اگر کوئی مرید بالکل قریب ہوتا ہے نا تو آدمی کبھی یہ کہتا ہے کہ یہ پیر صاحب ان کو اتنا قریب کیوں رکھتے ہیں۔ یاد رکھ لیں کبھی بھی کسی پیر کے قریب اگر کوئی مرید ہو جائے نا تو کبھی بھی اس پر حسد نہ کرنا، رشک کرو گے تو اللہ تمہیں بھی قرب سے مالا مال فرما دے گا۔ ہاں اس کے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو پیر کی نظر میں بہت بلند ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے کہ ان کے غلام خاص تھے حضرت ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہ بہت بڑے مطلب اپنے زمانے کے ولی کامل گزرے، عاشق رسول گزرے ہیں، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کے خاندان کے شہزادے تھے، اور وزیر کی منزل تک یعنی بادشاہ محمود غزنوی کے وزیر میں ان کا داخلہ ہوتا تھا، بڑی شان کے مالک تھے۔ لیکن سن لیں ایک دن محمود غزنوی نے اعلان کیا، اور وہ اعلان یہ تھا کہ تم میں سے ہے کوئی ایسا؟ کہا کیسا؟ کہا جو ابھی اور اسی وقت مجھے خضر علیہ السلام کا دیدار کروا دے۔ اب خضر علیہ السلام کا دیدار کوئی آسان تو نہیں ہے نا، بڑا مشکل ہے، یعنی بڑی قسمت سے لوگوں کو وہ ملتے ہیں۔ لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ اعلان کیا نا تو سب خاموش، کوئی بندہ مطلب تیاری نہیں ہوا۔ اس میں سے ایک میرا جیسا غریب بڑا آدمی تھا وہ کھڑا ہو گیا، اور اس نے کھڑے ہو کے کہا بادشاہ سلامت اگر اجازت دے تو میں آپ کو جواب دوں۔ کہا بتا؟ کہا اگر آپ اجازت دے تو میں آپ کی ملاقات خضر سے کرا سکتا ہوں۔ وزیر خاموش ہے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے سب خاموش، کہا میں کرا سکتا ہوں۔ اب وہ بھی بیچارہ اپنی حیثیت سے کھڑا تو ہو گیا تھا، اب محمود غزنوی کوئی عام بندے کا نام نہیں، وہ بھی اپنے زمانے کے عاشق رسول گزرے ہیں، اور بادشاہ سلامت تھے، ولی کامل تھے۔ فرمایا ٹھیک ہے بھائی تو بول کیا کرے گا؟ کہا حضرت ایسے نہیں ہوگا، 6 مہینے کا ٹائم لگے گا۔ کتنے مہینے کا؟ 6 مہینے کا ٹائم لگے گا، تب جا کے تمہارا یہ کام بن سکتا ہے۔ کہا اس کے لیے تو کرے گا کیا؟ کہا میں سمندر کے کنارے پر جاؤں گا، اور وہاں جا کر تمہاری ملاقات کے حوالے سے جو مجھے کام کرنا ہے وہ میں کروں گا، اس کے لیے آپ کو تیار رہنا ہوگا۔ محمود غزنوی نے کہا اس میں مجھے کیا تیاری کرنا ہے، سمندر پہ تو تجھے جانا ہے۔ کہا حضرت سمندر پہ ضرور جاؤں گا، گھر کا خرچہ کون میرا بھائی بھرے گا؟ آپ کو 6 مہینے کا راشن دینا پڑے گا۔ بادشاہ ہوتا ہے، کہا ٹھیک ہے بھائی 6 مہینے کا راشن اس کے گھر پہ پہنچا دو، آپ جائیے۔ اس نے بیچارے نے غسل کیا، نہایا دھویا، ہاتھ میں تسبیح لی، سمندر کے کنارے پہ پہنچ گیا، اور جیسے وہاں جا کے بیٹھ گیا نا تو وہ اپنے انداز میں ذکر الہی میں مشغول ہو گیا۔ 6 مہینے بیت گئے۔ محمود غزنوی نے کہا اس کو اٹھا کر لے آؤ، وہ بیچارے کو لے کر آئے، اور جیسے محمود غزنوی کے سامنے کھڑا کیا نا تو کانپنے لگا۔ کہا حضرت کیا ہوا؟ اب وہ کوئی حضرت تو تھے نہیں، اس نے کہا بادشاہ سلامت 6 مہینہ ہوا نا؟ کہا ہاں۔ کہا اس میں کچھ گڑبڑ ہو گیا لگتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا بھی 6 مہینہ اور لگے گا، یعنی سال بھر کا خرچہ آپ کو دینا پڑے گا۔ اب جب یہ سنا نا تو بادشاہ نے کہا آپ نے تو 6 مہینے کا بولا تھا۔ کہا حضرت بولا ضرور تھا لیکن ملاقات ہو جائے یہ کوئی نکی نہیں، میں نے بولا تھا 6 مہینے اور مجھے قربانی دینے دیجئے۔ 6 مہینہ اور بھیجا، 6 مہینہ راشن گھر پہ پہنچایا۔ بادشاہ نے 6 مہینے کے بعد پھر بلایا، یعنی 6 اور 6 12 مہینے ہو گئے، سال مکمل ہو گیا، بلایا۔ اور جیسے ہی بادشاہ سلامت نے ان کو بلایا نا تو قدرت کا کرشمہ دیکھیں کہ بادشاہ کے اس سلطنت کے اس میدان میں، یعنی جہاں بادشاہ بیٹھا کرتے تھے وہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، اور خاص کر کے ان کے قرب میں جن کی کرسی لگتی تھی وہ حضرت ایاز تھے، یعنی وہ قریب میں بیٹھے رہتے تھے، اور بڑے مطلب دیندار تھے، اور اللہ نے انہیں بڑا نوازا تھا۔ جیسے وہ بندے کو لائے گئے محمود غزنوی نے سب پر ایک نظر کی، اور جیسے نظر کی نہ کہا اس نے 12 مہینے جو ہے کھا لیے میرے، یعنی 12 مہینے کا راشن کھایا ہے اور اتنی دیر مجھے انتظار کرایا، اب اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ اب بادشاہ کا فیصلہ، اب وہاں تو بڑے بڑوں کی زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں، بیچ پبلک میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے ہاتھ اٹھایا، کہا سزا میں بتا سکتا ہوں۔ اس بزرگ نے کہا میں بتا سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا بابا بتائیے۔ کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔
اب جب بادشاہ سے یہ سنا نا کہ اس کو معاف کر دینا چاہیے تو بڑا تعجب ہوا. کہا بابا 6 مہینے تک مجھے تڑپایا, پھر 6 مہینے تڑپایا, اور اس نے اتنا مطلب راشن لیا اور اس پہ اتنی قربانی دینے کے باوجود بھی ملاقات نہیں کرائی اس نے. جب یہ سنا نا تو بزرگ مسکرائے, کہا میں نے جو کہنا تھا نا وہ کہہ دیا, اب آپ اپنے مشیروں سے مشورہ لیں. اتنے میں ایک بندے کو اور پوچھا جو قریب میں بیٹھا تھا, کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا اس کی گردن کاٹ دو. سیدھا جو آرڈر بابا, کہا اس کی گردن مار دو. بادشاہ نے کہا, وہ بزرگ جو بیٹھے تھے نا وہیں سے کہہ رہے ہیں بادشاہ وہ بھی سچ کہتا ہے. یعنی انہوں نے تو کہا معاف کر دو, یہ کہتا گردن کاٹ دو, کہا یہ بھی سچ کہتا ہے. کہا دوسرے سے پوچھو. دوسرے سے پوچھا, کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کہا میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اس کو ہاتھ پیر جو ہے اس کو تڑوا ڈالنے چاہیے, تھوڑا سزا دینی چاہیے تاکہ کم از کم دوبارہ وہ کسی کے ساتھ ایسا دھوکہ نہ کرے. ابھی جب یہ بندہ یہ کہہ رہا تھا نا کہ ہاتھ پیر توڑنا چاہیے, اتنے میں وہ بزرگ بولے یہ بھی صحیح کہتا ہے. جب یہ بھی صحیح کہتا ہے تو بادشاہ سے رہا نہیں گیا. کہا بابا آپ بھی صحیح کہتے ہیں, یہ بھی صحیح کہتا ہے, یہ بھی صحیح کہتا ہے. تو کہا اب اور کسی سے پوچھنا ہے؟ اب کسی سے نہیں پوچھنا. اپنے قریب جو حضرت ایاز بیٹھے تھے ان کی طرف متوجہ ہوئے, بادشاہ سلامت, اور کہا بابا ایاز آپ بتائیں کہ اب کرنا کیا ہے. بس اس وقت حضرت ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ نے آہستہ سے کہا بادشاہ اس کو معاف کر دیجئے. یعنی آخر میں بھی یہی جملہ طے ہوا, اور ابھی ایاز کا یہ جملہ جو ہے نا وہ ابھی مکمل ہوا. اتنے میں بادشاہ نے وہ نظر کی, کہا وہ بزرگ جو بیٹھے تھے, حضرت آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے, یعنی میرا ایاز بھی صحیح ہے. آپ نے جو کہا وہی ایاز نے کہا. آخر وجہ کیا ہے کہ یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی گردن کاٹ دو, یہ کہہ رہا ہے اس کو مارو, اور یہ ایاز کہہ رہا ہے کہ اس کو معاف کر دو. آپ یہ بتا سکتے ہیں؟ وہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے فرمانے لگے پہلے سے پوچھو. کہا کیا؟ کہا اس کے باپ دادا کھاٹ کی رہے ہوں, یعنی اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ جانوروں کو ذبح کرنے کا ہنر جانتے ہیں, اور یہ فطری تقاضا ہے, اس لیے اس کی فطرت کے مطابق اس نے سزا مقرر کی ہے. کہا ان کو پوچھ لو, ان کے باپ دادا گنڈا گردی کرتے ہوں گے, یعنی مار دار کرتے ہوں گے, ہر کسی کے پیر توڑ دینا, ہاتھ توڑ دینا, یہی کرتے ہوں گے. یہ اس کی فطرت کا تقاضا کا ہے. کہا یہ ایاز نے کہا معاف کر دو. کہا ایاز کا خاندان اٹھا کر کہتے یہ حسین ابن علی المرتضیٰ کا لاڈلا ہے, اور سیدوں کا شیوا رہا ہے کہ بڑے سے بڑے دشمن کو بھی دل سے لگا کر معاف کر دیا گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خاندان اہل بیت. یعنی قرب کا فائدہ یہ ملتا ہے. آپ سمجھ گئے نا میری بات؟ یہ بات میں نے جو عرض کی نا وہ قرب کے فائدے ہیں, اور اس میں بادشاہوں کی بھی سلامتی ہوتی ہے. لیکن سنیں, نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ جب میں اپنے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوا, اس سے پہلے تو میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا, لیکن پہلی بار آیا, میرے دوستوں نے سونا دکھایا, اور میں ابھی ان سے گفتگو کر رہا تھا تو اندر سے بابا فرید نے کہا نظام الدین. میں فوراً دوڑ کر گیا, کہا جی حضور. کہا مجھے حاجت سے جانا ہے بیٹا. کہا ہاں. کہا بیٹا ایک کام کر, ایک ڈھیلا لیا. اب ڈھیلا سے مراد یعنی وہ مٹی کا ڈھیلا. اب جیسی مٹی لانے کے لیے بھیجا تو جس کو بھی ہاتھ لگاتے تھے نا تو وہ سونا بن جاتا تھا, جس کو بھی ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتا تھا, جس کو بھی ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتا, جس کو بھی ہاتھ لگاتے سونا بن جاتا. اتنے میں دیر ہو گئی تو پھر آواز آئی, کہا نظام. دوڑے ہوئے کہا لبیک. کہا اتنی دیر بیٹا؟ تو کہا حضور مٹی ملی نہیں. کہا دلی کے اندر مٹی نہیں ہے؟ کہا حضور جس مٹی کے ڈھیلے کو ہاتھ لگاتا تھا نا وہ سونا بن جاتا تھا. کہا نظام جو باہر کھڑے ہیں نا تیرے دوست کہاں, کہا اس کو لیا. ان سب کو بلایا اور سامنے بٹھا کر کہا نظام حاجت تو ایک بہانہ تھی, ڈھیلا منگوانا ایک بہانہ تھا, دراصل تیرے یہ ساتھیوں کو بتانا مقصد تھا کہ تم گئے سالوں کے بعد ایک کیمیا سیکھا, نسخہ سیکھا, اور تانبے, پیتل اور دوسرے دھاتوں کو سونا اور چاندی میں تبدیل کر سکتے ہو, اس کے سوا تم سے کچھ نہیں ہو سکتا. تم نظام کو تانا نہ دینا, ایک گدڑی درویش کے پاس رہا ہے, یہ نہ سمجھنا کہ یہ بارگاہ معمولی بارگاہ ہے. نظام کو اتنا قیمتی بنا دیا ہوں کہ وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگا دیتا ہے تو وہ بھی سونا بنا دیتا ہے. یہ شیخ کی بارگاہ کی قرب کی برکتیں ہیں. اگر آپ حضور زاہد میاں بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں مرید ہیں, اور خاص کر کے سلسلہ قادریہ میں مجموعی طور پر عرض کروں
کہ اگر آپ ان سے مرید ہیں تو قادری مریدوں کے لیے بڑی بشارت ہے، اور اس سے بڑی بشارت ہے میں نے کبھی بھی کسی مریدوں کے حوالے سے نہیں سنی، کبھی نہیں سنی۔ اس سے بڑی بشارت اور میں کیا سنا سکتا ہوں کہ غوث پاک فرماتے کہ میرا مرید جہنم میں نہیں جا سکتا، یعنی یہ قادری مریدوں کی شان ہے، جہنم میں نہیں جائے گا وہ، بغیر توبہ کے وہ نہیں مر سکتا، اللہ سے ان کا عہد وعدہ ہے۔ اور جن کو ان کی مریدی نصیب ہوتی ہے نا تو پھر پاور بھی اتنا تھا، آپ سن لیں۔ ایک حضرت تھے جو غوث پاک کے سلسلے میں مرید تھے، ایک مرتبہ مدرسہ پڑھاتے ہوئے باہر نکلے تو دو سانپ لڑ رہے تھے، تو لاٹھی ہاتھ میں ہی تھی، مار دیا، اور جیسے مار دیا گھر کی طرف جانے لگے نا تو بیچ راستے میں وہ واوا جوڑا، واوی ٹولا جس کو بولتے ہیں نا، وہ آیا، حضرت کو لپیٹا، اٹھا کے جزیرے میں لے گئے، اور باقاعدہ وہاں اندر جا کر جیسے اتارا نا تو کیا دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں اور سامنے بادشاہ ہے، اور ایک ہی آواز ہے، قصاص لو، قصاص لو، بدلہ لو، بدلہ لو۔ اور جب یہ بدلے کی بات ہونے لگی نا تو یہ حضرت بھی مجھا گئے، کہا اب ہوگا کیا؟ جب بالکل سامنے لا کر بادشاہ کے کھڑا کیا، بادشاہ نے کہا اس کا فیصلہ کریں۔ اب جیسے منصف جو تھے قاضی صاحب، انہوں نے فیصلہ کیا، کہا قتل کی سزا قتل ہے، ان کو مار دیا جائے۔ اب جیسے یہ سنانا تو وہ اہل علم میں سے تھے، انہوں نے کچھ دلائل پیش کیے۔ پہلے تو انکار کیا کہ میں نے جنات تمہارے بیٹے کو مارا نہیں، لیکن جب دلیل مانگی تو ان کا عصا پیش کیا گیا اور وہ خون لا کر دکھایا گیا اور وہ مردہ سانپ دکھایا گیا، کہا یہ بادشاہ کا بیٹا تھا اور تم نے قتل کر دیا، اب تمہیں قتل کیا جائے گا۔ اب وہ بھی مجھا گئے بیچارے، کہا اب جنات کے بادشاہ سے کون بچائے؟ بولو بھائی جنات دیکھا ہے کہ نہیں؟ کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا۔ دعا کرنی چاہیے کہ جنات کا بھی دیدار کرنا چاہیے۔ آپ کہیں گے برکاتی کیا مار ڈالنا نہیں، جب اتنے باروب قوم بھی اگر کسی کے نام سے لرزتی ہے تو اسے دنیا غوث العظم دستگیر کہتی ہے۔ یعنی یہ دیکھنے کے لیے اس لیے بول رہا ہوں، ورنہ عمل بمل مت کرنا۔ ہاں آج بھی الحمدللہ ہمارے یہاں شہزادے موجود ہیں، اور میں سب شہزادوں کی بارگاہ کا ایک چھوٹا سا خادم ہوں۔ میں نے اکثر ان کے اندر یہ رسوخ دیکھے ہیں، اور ان کے آبا و اجداد کا وہ فیضان کرم ہے۔ دربار قادریت سے وہ فیضان ملتا ہے کہ الحمدللہ جہاں بڑے بڑے عاملین جو کسی جنات خبیث یا چڑیل کو نہیں چھڑا سکتے، زاہد میاں بابا کے چھوٹے چھوٹے پھول چھڑوا دیتے ہیں۔ یعنی یہ ان شہزادوں کی شان ہے۔ آج خلق جو ہے نا بڑی پریشان ہے، آج بھی ان کی کوئی اگر سنتا ہے تو آج بھی یہ قادری شہزادے سنتے ہیں، ان کی مداوا جو ہے ان کا مداوا یہی لوگ بنتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ نسبتیں جتنی مضبوط ہوتی ہے نا وہ کارگر بھی اتنی ہوتی ہے۔ اب بادشاہ جنات کا سامنے بیٹھا ہو، ساری جنات کی فوج موجود ہو، اس وقت ان سے رہا نہیں گیا کہ آپ کریں گے کیا؟ اب تو قتل ہی آرڈر ہی ہے تو قتل ہی ہونا ہے۔ اب جلاد کو آرڈر ملا، کہا اس کو قتل کر دو۔ اب جیسے ہی جلاد نے مطلب وہ اپنا جو ہوتا تھا اس زمانے میں، اس نے جیسے ہی مارنا چاہا نا تو غیب سے آواز آتی ہے، اے بادشاہ اس سے قتل نہ کرنا، یہ سلسلہ قادریہ کا مرید ہے۔ کہاں؟ جہاں جناتوں کی حکومت چلتی ہے۔ ہمارے یہاں ایک ہوا چلی ہے بڑی تیزی کے ساتھ، میں خود ہی سوشل میڈیا کے اس ورکر پر حاضر ہوں اور آپ کی دعا سے بڑا اس کا اچھا یوز بھی کرتا ہوں کبھی کبھی، لیکن حالات اور منصوبے یہ بتائے جا رہے ہیں کہ اب بہت حالات مطلب نچوڑ کر جو ہے یکجا کرنے کی سازشیں گڑی جا چکی ہیں، اور حالات نازک سے نازک ترین کرائے جا رہے ہیں۔ لیکن سنی تیرا دل مضبوط ہونا چاہیے کہ تو قادری غلام ہے۔ یہ تو ہندوستان ہے، ارے ہندوستان میں جو جناتوں کی بستی ہے اس کی شہنشاہیت کی میں بات بتا رہا ہوں کہ وہ قادری مرید جب بادشاہ جنات کے سامنے کھڑا اور اس کے قتل کا منصوبہ نہیں، حکم دیا جا چکا تھا، غیب سے آواز آتی ہے۔ اب غیب پر میں یہ تبصرہ نہیں کر سکتا کہ جب جلاد نے ہاتھ اٹھایا ہوگا نا تو اس وقت بغداد معلیٰ سے آواز آئی ہوگی، بغداد معلیٰ سے آواز آئی ہوگی، کہا اس کا نام نہ لینا، یہ میرا مرید ہے۔ ارے جو قبر میں فرشتوں کے سامنے یہ کہہ دے کہ میرے فرشتے کے ساتھ، یہ میرے مرید کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جہنم کے فرشتے سے کہہ دے میرے مرید کے معاملے میں یہ کہنا، یعنی ہر فرشتے سے جو بات کرے وہ کیا جناتوں سے گفتگو نہ کرتا ہوگا؟ لیکن جیسی آواز آئی بادشاہ نے روک دیا، کہا روکو، سزا روک دی گئی۔ قریب بلایا، کہا کن سے مرید ہے؟ انہوں نے بارگاہ غوثیت ماپ کا سلسلے کا نام لیا اور کہا میں غوث پاک کے سلسلے میں مرید ہوں۔ بادشاہ نے اپنا سر خم کیا اور کہا آج صرف میں اپنے بیٹے کا قتل اس لیے بخش دے رہا ہوں کہ تم حضور مرشد گرامی سرکار غوثیت ماپ کے مرید ہیں۔
یعنی قادری ہونے کے ناطے میں نے بخش دیا آپ کو، معاف کر دیا میرے بیٹے کا خون، قتل معاف کر دیا۔ اور جب معاف کیا تو بڑے خوش تھے، لیکن جب جانے لگے تو ایک جملہ کہا حضرت جاتے جاتے ایک کام کرتے جائیں۔ کہا کیا؟ کہا آپ اس سلسلے سے مرید ہیں کہ جس کی برکتیں پوری دنیا پا رہی ہے، میرا بیٹا ہو گیا تو قتل ہے، اب اس کا جنازہ پڑا ہوا ہے۔ کہا ہاں۔ کہا ایک کام یہ کر دیں کہ غوث پاک کے سلسلے میں آپ مرید ہیں، میرے بیٹے کی نماز جنازہ بھی آپ پڑھاتے جائیں۔ یعنی انہوں نے پھر نماز جنازہ پڑھائی اور پھر جناتوں کو حکم دیا جہاں سے ان کو لیا تھا وہیں بس صحیح سالم پہنچا دو۔ پتہ یہ چلا کہ جو قادری سلسلے میں مرید ہیں وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ زاہد میاں بابا، سید شاہ بابا اور دیگر اولیاء کرام کے فیضان سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ شرط صرف اتنی ہے کہ پیر سے جو وعدے کیے نا اس کو مکمل کرنا سیکھ جاؤ، انشاءاللہ اس کی برکتیں آج بھی ایسے ہی نصیب ہوتی ہے جیسے ہمارے بڑوں کو پہلے نصیب ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور جن کے عرس کے موقع پر ہم اور آپ حاضر ہیں اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کے سینوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔